کے بعد دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لاتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت محنت کرتے تھے اور آپ یہ دیکھتے تھے کہ کون مسلمان ہے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو آپ آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آزاد کرانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، آپ بھی نے ان کو آزاد کرایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو مسلمان پریشان حال ہوتا تو اس کے پاس جا کر اس کی پریشانی کو آپ دور کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ فرماتے تھے کہ عثمان ایمان لے آؤ اور کفر اور شرک کی دنیا سے کو چھوڑ کر نور اسلام میں آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اے ابوبکر ابھی میں سوچوں گا اس کے متعلق۔ پھر ایک روز جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے خوب چرچے ہوئے تو آپ کی خالہ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں۔ آپ کی خالہ کے گھر میں جیسے آپ بیٹھتے ہیں تو محفل سجی ہوئی تھی۔ اس محفل میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو آپ کی خالہ نے آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور فرمایا کہ واقعی وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہے اور اللہ کے آخری رسول ہے۔ جب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہیں پر بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ میری خالہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے کہ اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے خالہ کے چہرے کا رنگ چینج ہو گیا اور وہ راہبوں کی طرح بولی بولنے لگی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی اے عثمان مبارک ہو تجھے کہ تیرے نکاح میں نبی کی 2 شہزادی آنے والی ہیں اور ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی کہ عثمان کبھی تو نے ایسی خوبصورت عورتیں دیکھا نہیں ہوگا اور اے عثمان ان دونوں عورتوں نے تجھ جیسا خاوند کبھی دیکھا نہیں ہوگا اور اے عثمان سن لے تو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہزادیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ یہ کہہ رہی تھی تو اللہ اکبر! پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عثمان میں پھر تجھے دین حق کی دعوت دیتا ہوں، چھوڑ دو باطل کو، آ جاؤ حق کی طرف۔ اے عثمان سچے دل سے توبہ کر لو اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ سنتے ہیں کہ آپ کشم و کش کے اندر مبتلا ہے۔ ایک روز کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ میں تھے، اسی راستے پر حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھنا جب نبی آتے ہیں تو امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ اس نبی کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی تھی اور اللہ اکبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب بیٹھے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا ہوا دیکھ کر آپ بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قریب آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا اور فرمایا اے عثمان غنی اللہ تیری مہمانی جنت میں کرنا چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تیری مہمانی جنت میں کرنا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کہ آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آتے ہیں۔ جب آپ نے ایمان لے کر آئے تو اللہ اکبر پھر ایک شور ہو گیا کہ عثمان غنی سخاوت کا دھنی وہ بھی اسلام میں چلا گیا۔ پہلے تو ابوبکر صدیق چلے گئے، اللہ اکبر، اور پھر اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جا چکے اسلام میں تو کفاروں کو بڑا رنج ہوا کہ جو سخاوت جس کے در پر اللہ اکبر کاشا گدائی پیش کرتی تھی، آج وہ عثمان غنی بھی اللہ اکبر ایمان آ چکے ہیں۔ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ کفار بڑے کشم و کش کے اندر مبتلا تھے۔ آپ کا چچا تھا جو بھڑک اٹھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کمرے میں بند کر دیا
اور کمرے میں بند کرنے کے بعد ایک ستون سے ان کو باندھ دیا اور یہاں تک کہ اللہ اکبر روز مارتا تھا روز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ کو دھولی دی جاتی تھی اور اس طرح سے جو ہے آپ کو پریشان کیا جاتا تھا. غور کریں کہ ہمارے اسلاف نے اللہ اکبر ایمان لانے کے بعد اتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے لیکن اس کی قدر آج ہمیں نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے خاندان والوں کو اور ہمیں آسانی سے دین میسر آ گئے. اگر ہمیں بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ دین کی ہم قدر کرتے, اللہ کی کتاب کی قدر کرتے, اللہ کے گھر کی قدر کرتے. لیکن اللہ اکبر آج اللہ کے گھر کی نہ قدر ہے نہ اللہ اکبر اللہ کے کتاب کی قدر ہے. آپ دیکھیں کتنی جہالت ہے آج قوم کے اندر. اللہ اکبر لوگ دنیا کی باتیں چیخ چیخ کر مسجد میں کرتے ہیں اور جو مسجد کے ٹرسٹیان ہیں وہ تو اللہ اکبر سمجھتے کہ ہم تو مالک ہے مالک, اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ حضرات تو مسجدوں کے اندر. یاد رکھنا اللہ کے گھر کا کوئی مالک نہیں ہوتا, سب جو ہے خادم ہوتے ہیں, کوئی مالک نہیں ہے. یہ آپ کو عزت ملی ہے, آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہے. قوم نے آپ کو موقع دیا ہے, اگر آپ نے مسجد کی حق تلفی کی تو یاد رکھنا کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کوئی مسجد کا مالک نہیں ہوتا, نہ پنچ نہ ٹرسٹ, کوئی نہیں. سب اللہ اکبر اس در کے خادم ہیں, سب اس در کے غلام ہیں. یاد رکھنا اپنے باپ کی پراپرٹی نہ سمجھنا اللہ کے گھر کو. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں اللہ اکبر اس کے تعلق سے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کا حسن دیکھ کر جو مسجدوں میں صفیں لگتی ہے نا, اللہ اکبر کفار دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے. ہاں ہم نے اصل میں اپنی تاریخوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. کب سے پڑھنا چھوڑ دیا؟ جب سے واٹس ایپ پہ بڑے بڑے میسیجز آنے لگے اور آسانی کے لیے کچھ لوگ تو اللہ کا نام لکھتے نیچے لکھتے کہ 11 دن کو سینڈ کر دو تو تمہیں خوشخبری ملے گی. عجیب عجیب حرکتیں آج ہماری قوم کے اندر ہو رہی ہیں. وہ گروپ کے ایڈمن بھی بیچارہ پریشان ہے. یار ہمیشہ بولتا ہوں یہ میسج مت ڈالو, مجبوراً ہو کر وہ گروپ کے ایڈمن کو جو اس کو ڈیلیٹ مارنا پڑتا ہے, اس کو جو ہے گروپ سے نکالنا پڑتا ہے. اتنی جہالت ہے, ایک بار بھی سمجھا کر لوگ سنتے ہی نہیں. اور عجیب عجیب حرکتیں, یہ کلمہ لکھتے ہو شیئر کرو 11 لوگوں کو. اب وہ کسی نے کہا تھا یار حضرت جو لوگ یہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کلمہ اور کہتے ہیں سینڈ کرو 12 لوگوں کو, اگر 12 لوگوں کو سینڈ نہیں کریں گے تو وہ تمہیں غم کی خبر ملے گی, تم مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. حضرت اگر ہمارا نیٹ کا بیلنس ہی ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ بولا پھر اسی سے پوچھ جس نے ڈالا. اس نے جب ڈالا تو اس سے یہ بھی پوچھنا تھا بھائی نیٹ کا بیلنس ختم ہو رہا ہے تو ڈال دے, یہ ثواب کا موقع تو بھی کیوں اللہ اکبر تو بھی کیوں ثواب سے دور رہتا ہے. تو نیٹ کا ریچارج مار دے, پھر میں بھی اسی طرح سینڈ کروں گا. جہالت تو یہ آج ہماری قوم کی. اور اگر سمجھانے جائے تو کیا بولتے 4 کتاب زیادہ پڑھ لیے اس لیے زیادہ بولنے لگ گئے. بہرحال میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں. اصل میں ہم لوگ وہ فراموش کر چکے, اس لیے دین کی قدر نہ کر سکے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بازاروں قطار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے جا رہے ہیں. آپ کا چچا آپ کو مارتا چلا جاتا تھا, لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کتنا بھی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دے اے میرے چچا, میں دین حق سے منہ موڑ نہیں سکتا. جب حضرت عثمان غنی نے یہ کہا تو چچا تھک گیا, بیزار ہو گیا اور کہا عثمان جا آزاد ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آزادی مل گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در نبوت پر اب حاضر آ گئے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جیسے بھی آپ نے بیان میں حافظ عبداللہ صاحب سے سنا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے نکاح اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اور پھر جب ان کا وصال ہوا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور فرمایا تھا اے عثمان میرے پاس 2 بچی تھی, حضرت خاتون جنت کو چھوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں اگر اللہ پر 40 ہوتی تب بھی میں یکے بات ہی کرے تیرے نکاح میں دیکھا جاتا. اللہ پر یہ آپ کو ذو نورین کہا جاتا ہے. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, وہ مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا, جوڑا نور کا. اللہ پر اعلیٰ فرماتے جوڑا نور کا, یہ جوڑا نور کا ذو نورین
عجیب معاملہ ہے کہ لوگ نبی کو نور نہیں مانتے لیکن حضرت عثمان غنی کو نور ضرور مانتے ہیں. ان کے لقب کا جب معاملہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ذوالنورین ہے. تو بھائی ذوالنورین کا مطلب کیا ہوا؟ دو نور والے. ذوالنورین کا مطلب کیا ہوا؟ دو نور والے. تو جب تم نبی کو نور نہیں مانتے تو حضرت عثمان غنی کو نور کیسے مان رہے ہو؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اس لیے نور مان رہے ہیں کہ نبی کی دو شہزادی جو نور ہے یہ ان کے نکاح میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ارے بولو یار سبحان اللہ. نبی کی دو شہزادی ہے ان کے نکاح میں آئی ہے وہ نور ہے اس لیے ذوالنورین ہے. تو اللہ پر تعجب کی بات تو یہ ہے کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نبی کو نور کہنے میں اللہ اکبر ان کا کیا چلا جاتا ہے کیا پتا. لیکن اللہ اکبر حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ دو نور حضرت عثمان غنی کے عقد میں ہے نکاح میں ہے. تو شہزادی تو اس نور والے کی ہے نا تبھی تو نور ہے. اگر وہ نور نہ ہوتا تو یہ نور نہ ہوتا. جب یہ نور نہ ہوتا تو وہ نور نہیں ہوتا. اللہ پر ایک طرف تو اللہ پر ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نور مانتے اور نبی کو نور نہیں مانتے. عجیب بات ہے. بہرحال ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. تحقیق تمہاری طرف اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب قرآن مجید. اللہ کا نور آیا اور پھر اللہ نے اس کے بعد میں کتاب کا ذکر فرمایا اس لیے کہ پہلے آپ دیکھیں آپ کی کتاب پڑھتے ہیں بولو پڑھتے ہیں نا. جب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو تو اللہ کی ترتیب پہ قربان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے اللہ نے نور کا ذکر فرمایا پھر کتاب کا ذکر فرمایا. آپ بیٹھے ہوئے لائٹ آف ہوتی آپ چراغ کا انتظام کریں گے کیا کریں گے پھر کتاب لیں گے. کوئی اندھیرے میں کتاب پڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی پڑھتا ہے تو بتاؤ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھتا. پڑھتا ہے تو چراغ کی روشنی میں پڑھتا ہے تو بلب کے نور کی روشنی میں. تو قربان چاہیے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. پہلے اپنے محبوب کا ذکر کر کیا اور پھر کتاب کا ذکر کیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ پہلے نور کا ذکر فرماتا ہے پھر کتاب کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اگر نور ہی پر بحث کی جائے تو پھر آپ کہیں گے حضرت آپ لوگوں کو موقع ہی چاہیے تقریر کرنے کا پھر ہمارا بھی وقت بہت جو ہے ضائع ہوتا ہے. بہر آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہاں سے آپ سیکھ کر ہی اٹھیں گے. بہرحال نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا تم کو ہو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی دو شہزادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نکاح میں دی تھی. اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ہجرت کا حکم فرمایا کہ عثمان آپ ہجرت کرو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اسلام میں ہجرت کرنے والے عثمان غنی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ہجرت کی اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. ملک شام چلے گئے اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حکم ہوا آپ مدینہ منورہ آ گئے. ایک افواہ اڑ گئی کہ عثمان اب مکہ المکرمہ چلے آؤ کیونکہ اہل قریش سب مسلمان ہو چکے. لیکن وہ افواہ غلط تھی. جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو اللہ اکبر آپ مکے آ چکے تھے پھر واپس الٹے قدم ملک شام پہنچ گئے نجاشی بادشاہ کی طرف. اب پھر جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اب اے عثمان مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ جو ہے سیدھا مدینے کی راہ لے لو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ جو ہے ملک شام سے غالباً جو ہے آپ پھر مدینہ منورہ آ جاتے ہیں. تو جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو پھر آپ نے جو ہے سب سے پہلے کھیتی باڑی کا کاروبار شروع کیا. پھر اللہ نے خوب برکتیں عطا فرمائی اور پھر تجارت شروع کر دی. اللہ نے اتنے مال سے نوازا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زکوٰۃ کی جو بکری ہمارے پاس ہے ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر کوئی جگہ مل جائے تو بہتر ہے. اگر کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے دفن کرنے کے لیے زمین نہیں ہے اگر زمین خرید لی جائے تو بہت بہتر ہو. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنت البقیع کی زمین دیکھی. جنت البقیع نہ تھی
ابھی صرف زمین تھا، خطہ زمین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جگہ پسند آ گئی اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبرستان کے لیے بہت بہتر جگہ ہے، بلاؤ عثمان کو. سبحان اللہ ہے نا. ہم لوگ بھی کچھ کرتے تو کہہ رہے بلاؤ اس کو، وہ اچھا دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. بلا تذکیر مثال ہے نا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جو زیادہ رقم دیتا ہے پھر ہم اس کو آگے آگے کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تو دونوں جہان کے مالک اور مختار ہے، لیکن سخاوت عثمان غنی تو دکھانا ہے نا، تاکہ امت کو درس مل جائے. میری امت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ تو وہ امت ہے اللہ اکبر کہ مسجدوں کے اندر 10 روپیہ سے زیادہ ہم لوگ دیتے ہیں. اور 10 روپیہ بھی ایسا کہ ادھر سے چٹکی ہوئی نوٹ ہے ادھر سے چٹکی ہوئی نوٹ. جب پنچ حضرات دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر ان کو وہ یہ لگانا پڑتا ہے، جب وہ نکلتی ہے ایسی گلی ہوئی سڑی ہوئی نوٹ مسجد کے نظر ہم لوگ کرتے ہیں جمعہ میں. اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتانا بھائی یہ مسجد کے چندے کی نوٹ کوئی لے گا تو کوئی دکاندار لیتا بھی اس کو پتہ ہے اس میں سب جو کیا نکلنے والا ہے. اگر یہ 1000 کی ہے نا تو پھر جو 200 روپیہ تو ایسے بیکار نکلنے والے ہیں. کوئی لیتا ہو تو مجھے بتا دو دکاندار کا نام، میں مسافہ کروں گا انشاءاللہ اس سے. ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ ہی جو مسجد میں اللہ اکبر گلی میں سڑی ہوئی نوٹ دیتے اور جب پھر مال میں جانا کڑک نوٹ نکالیں گے ہم لوگ، کیونکہ شان ایک سخاوت دکھانا ہے نا یہاں پر ہمیں. پھر یہ کہہ رہے کیا تھا وہ مسلمان آیا تھا 100 کے کڑک نوٹ لے کر، اور جب مسجد میں آتے تو پھر دیتے ہم لوگ کو. کتنے تعجب کی بات ہے ابھی آپ کبھی اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، چندے کا کبھی بورڈ بھی آپ پڑھا کریں. مسجد میں آئے نا صرف امام کو مت دیکھا کرے پیچھے مڑ کے کہ امام آیا نہیں آیا، کبھی چندے کے بورڈ پہ بھی نظر کرو کہ آپ جمعہ کے چندے میں کیا دے رہے ہیں. 200 500 کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ 1500 روپیہ آ رہے. اب اس میں مسجد کا کتنے اخراجات آپ کو پتا ہے، امام کو دینا ہے، مؤذن کو دینا ہے، لائٹ بل ہے. اگر مسجد کو کوئی دوسری انکم نہیں ہے تو پھر وبال ہی وبال ہے. پھر ٹرسٹیان ذمہ دار حضرات بڑے پریشان ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مسجد کے اخراجات چلائے جائیں. اللہ کے گھر کو نظام کو چلانے کے لیے آج ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے. اس پر کبھی آپ غور کریں، سوچیں آپ کہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں پر کتنا خرچ کر رہے ہیں اور مسجد کے اخراجات پر کتنا خرچ کر رہے ہیں. اگر ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر رمضان مہینے میں اگر امام کو زیادہ مل جائے یا حافظ کو زیادہ مل جائے تو اس پہ بھی حسد اور جلن ہوتی ہے کہ اتنا کیوں دیے، وہ اتنا کیوں دیے. ارے اس کا مقدر تھا، اس نے دے گیا. تو نے تو سخاوت اپنے اوپر بند کر دی ہے نا، بخیلی اپنے اوپر مسلط کر دی ہے، تو ہم کیا کریں. ایسے بھی لوگ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اگر امام کو زیادہ دے دیے پبلک نے یا ذمہ دار حضرات نے تو اس پر بھی اللہ پر اعتراض ہوتے ہیں. بہر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے بے خوف اور خطر. یہ کیونکہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی محفل ہے امام حسین کی محفل. ایسی باتیں سنانا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ مرے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ مردے کو آواز دیا جاتا ہے تو پھر مردہ جو ہے کچھ بولتا نہیں، حرکت نہیں کرتا. آپ سوئے ہوئے، آپ کو ہلانا ہے، آپ کو جگانا ہے. آج قوم اللہ اکبر کس عالم میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اللہ کے گھر کی قدر نہیں ہے، اللہ کے کلام کی قدر نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عثمان جگہ پسند ہے، دیکھ لو قیمت ادا کر دو. کیا فرمایا؟ دیکھ لو قیمت ادا کر دو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں جگہ دیکھ کر خرچ نہیں کروں گا بلکہ آپ کا رخ بددعا دیکھ کر خرچ کروں گا. یا رسول اللہ مجھے تاجر نہ بنائے، مجھے غلامی رہنے دے. وہ تاجروں کی عادت ہے کہ مال دیکھ کر سودا ہوتا ہے، دیوانوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ جمال مصطفیٰ دیکھ کر سودا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں جگہ خرید لی گئی. حضرت عثمان غنی کا مال ہے، یاد رکھنا. وہیں پر خاتون جنت کا مزار ہے، وہیں پر حضرت امام حسن مجتبی کا مزار ہے، وہیں پر ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مقدس کا مزار ہے.
وہاں پر اللہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، وہیں پر حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ امہات المومنین فگر ہے وہاں پر آج بھی جنت البقیع میں۔ اللہ پر کس کا مال تھا؟ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ کس نے قیمت ادا کی تھی؟ یہ عثمان غنی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے آپ نے حافظ عبداللہ صاحب سے سنا کہ کڑو پانی تھا، کھارا پانی تھا، مسلمان کی پیاسے بجھتی نہیں تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کہنے پر اللہ پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو جو ہے مسلمانوں پر خرید کر وقف کر دیا تھا، اور سارے مسلمان اسی پانی سے جو ہے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے، جس کی قیمت حضرت عثمان غنی نے ادا کی تھی، جس کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔ بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب چلو ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اب عمرے کے لیے جا رہے، احرام باندھ دیا گیا، حدیبیہ کا مقام آیا، ایک قاصد ادھر سے آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کفار مکہ نے کہا ہے، اس لیے اب تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا عثمان تمہاری یہ لوگ عزت کرتے ہیں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ اور ان لوگوں سے بات کرو کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا ارادہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ہے، عمرہ کرنے کا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ میں چلے گئے۔ جب مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے تو کفار قریش سے بات ہوئی اور کہا نہیں اے عثمان ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے نہیں دیتے، ہاں تم کو اجازت دیتے ہیں خانہ کعبہ سامنے ہے طواف کر لو، خانہ کعبہ سامنے ہے طواف کر لو۔ اللہ اللہ قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جملے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کروں، نہیں نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بغیر عثمان غنی کبھی اللہ اکبر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ بتا ثواب ہے یا نہیں ثواب طواف کرنے کا؟ ہاں ہر پھیرے پر ثواب، حجر اسود کو بوسہ دینا ثواب، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا ثواب، یہ سارے ثواب کے کام موجود ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے اللہ کے حبیب کے بغیر میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرف مسلمان جو حدیبیہ میں موجود تھے وہ کہہ رہے تھے عثمان کتنا خوش نصیب ہے یا رسول اللہ، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ قربان جائے علم غیب رسول علیہ السلام پر میرے آقا فرما رہے تھے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عثمان میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا؟ نہیں نہیں، عثمان میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہاں جبرائیل آئے تھے بتانے کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جبرائیل آتے تھے بتاتے تھے تو نبی بولتے تھے، ہاں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں بھائی کہ جبرائیل آتے تھے نبی بتاتے، لیکن کئی ایسے مقام موجود ہیں مقامات کہ وہاں جبرائیل آئے نہیں لیکن اللہ کے حبیب نے غیب کی خبریں بتا دی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے حرم میں ہے عثمان غنی، اب انہوں نے افواہ اڑا دی کفار مکہ نے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اس کو حضرت عثمان غنی کو۔ اب اس حدیث کو پڑھ کے کچھ لوگ اور گمراہ ہو جاتے ہیں، بہرحال اس طرف میں جاتے ہوئے سب اہل محبت ہے، اب ان کی بات کر کے میں جو ہے اپنے مجمع کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعلق سے افواہ اڑا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ مقدس صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب جہاد کے میدان میں ثابت قدم رہنے کی بیعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور لینے لگے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیوں بیعت لے رہے ہیں جہاد میں ثابت قدمی کی؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہے، اسی لیے بیعت لے رہے تھے۔ پھر میں یہ کہوں گا آپ آخری جو ہے آپ حدیث رسول پوری پڑھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے جب بیعت لے لی
تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بیعت دے دی، تو اب آخری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے جو ہے میں بیعت کرتا ہوں۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ مردے کی بیعت نہیں ہوتی، زندے کی بیعت ہوتی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کربلا میں آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر امام حسین شہید ہو گئے، لیکن کبھی بھی آپ تاریخ کا ایک فرق یہ نہیں دکھا سکتے کہ یزید نے آپ کے ہاتھ کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہو اور یہ کہا ہو اے حسین زندہ تھے جب تم بیعت نہ کی، اب انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اب تم بیعت کر رہے ہو، ایک جملہ نہیں دکھا سکتے۔ اب بلا تسبیح عرض کروں گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتا ہے عثمان زندہ ہے، اس لیے زندے کی بیعت لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہوتا اگر عثمان غنی شہید ہو جاتے تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بیعت لینے پر سوال اٹھتا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے تھے عثمان غنی زندہ ہے اور مردے کی بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کہ عثمان غنی زندہ ہے۔ قربان جائے، دیکھیں نقطے پر غور کریں آپ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دست مبارک ہے، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ، اور پھر فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا، کیا فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا، لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے وہی عثمان کا ہاتھ ہے، وہی عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا۔ آخری بات مسجد پر اختتام، خلیفہ بنایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ اکرام کا انتخاب ہوا، اور اس میں حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اکبر، سب سے آپ نے فرما رہے تھے کہ آپ خلیفہ بنو گے، آپ خلیفہ بنو گے، سب جو ہے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، صرف 2 حضرات بچ گئے۔ وہ کون تھے؟ حضرت مولا علی تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن حذیفہ ہے، غالباً میں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ سب سے پہلے حضرت علی سے فرمایا کہ ہم اگر آپ کی بیعت کریں تو آپ خلیفہ بنو گے۔ تو اب دیکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں، اگر اس کو شک اور شبہ ہے تو بلا جھجک تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیں، اور تاریخ کربلا کی کتابیں، خلفاء راشدین کی کتابیں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں بس ان کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بیعت کر لے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس وقت فرمایا تھا ابھی اس کی استطاعت میں نہیں رکھتا۔ تو پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور اگر حضرت عثمان غنی کی بیعت کر لے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم عثمان غنی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی طرف پہنچے اور پھر کہا اے عثمان اگر آپ خلیفہ بنا دیے گئے اور ہم آپ کی بیعت کریں تو آپ راضی ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ جو ہے بنے۔ اب اسی کو دیکھو، یہی تقریر کا یہی جو ہے تاریخ کربلا کا معاملہ ہے کہ کربلا کیوں واقع ہوا۔ بس میں آپ کو یہ ترتیب جو لے کر ہم چل رہے آپ کو بس یہ سمجھانا ہے، بالاتفاق مسلمانوں کے کون امیر ہو گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر امیر ہوئے اور پھر اللہ پر 12 سال، کتنے بولو 12 سال آپ تخت خلافت پر جلوہ فکر رہے۔ 6 سال تو بہت خوشحالی کی تھی اور 6 سال بہت فکروں کے اندر، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک روز ہوئے کہ بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ کو میں زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی تھی اور فرمایا تھا عثمان جب تک تیرے ہاتھوں میں رہیں گی لوگ
تیرے دشمن نہ ہوں گے، اس کو سنبھال کر رکھنا، اور جس دن یہ گم ہو جائیں گی تو تیرے دشمن پیدا ہونے لگیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی انگوٹھی جو ہے اس کنویں کے اندر گر گئی۔ آپ نے کئی نام رکھے، لوگ کنویں کے اندر اترتے بھی ہیں لیکن کسی کو انگوٹھی نہیں ملی۔ وہی دن تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لوگ جو ہے اب دشمن ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ پر میں عرض کروں کہ جب الحمدللہ ہم عمرہ گئے تھے تو اس جگہ سے جب ہماری بس گزر رہی تھی تو جو بتانے والا معلم رہتے ہیں وہاں کے، وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ اپنے ہمارے مکتب فکر کا تھا بھی نہیں، لیکن اس نے بات اچھی کی تھی اس لیے ہم نے بھی سبحان اللہ بول دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں کنواں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی اس میں جو ہے گر گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے کئی انعامات رکھے تھے لیکن کسی کو انگوٹھی نہیں ملی تھی۔ جب ترکی حکومت آئی، ترکی حکومت آئی تو جب ترکی حکومت کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، وہاں کا خدام، یوں کہہ لیجیے مدینے میں کوئی بادشاہ نہیں ہے ہمارے آقا کے علاوہ، سب سارے خدام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کا جو خدام تھا اسے پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی اس کنویں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کئی مشین کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے اللہ اکبر ساری مٹی کو، ریت کو نکالا اور وہ انگوٹھی مل گئی۔ بس یہ کہنا تھا، جس طرح آپ نے کہا نا سبحان اللہ، ہم نے بھی کہا تھا سبحان اللہ۔ پھر اللہ اکبر اس نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ اس نے پھر یہ کہا تھا کہ یہی انگوٹھی اب ترکی میوزیم کے اندر، ترکی کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے لوگ جو ہے دشمن ہونے لگے تھے۔ مصر کے اندر فتنہ اٹھا اور وہاں کے لوگ بلوائی لوگ کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ اس ٹارگٹ پر تھے کہ کسی بھی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ اور ایک طبقہ اٹھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا حضرت عثمان غنی کا حق نہیں تھا خلافت پر، حضرت مولا علی کا حق تھا، انہوں نے غصب کیا خلافت کو۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے زبردستی جو ہے خلافت پر بیٹھ گئے۔ اس طرح کی بکواسیں بھی ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نادان قتل کرنے کے ارادے سے مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے بعد ان کے گھر کو گھیر لیا۔ جب یہ خبر اکابر صحابہ کو پہنچی، اس وقت حضرت مولا علی بھی موجود تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا امیر المومنین ایک حکم دے، میں ان بلوائیوں کو ایک خبر لیتا ہوں، ان کو فوراً قتل کروں گا، مسلمانوں کو میں حکم دوں گا، اب ان کے سر جو ہے ان کے تن سے الگ ہوں گی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کو قربان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر مدینے کی سرزمین خون آلود ہو، میں نہیں چاہتا، رہنے دو اے علی۔ اللہ پر علی کرم اللہ جو تم واپس چلے گئے اس لیے کہ وقت کے امیر المومنین تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا کہنا ماننا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ جو کریم واپس چلے گئے۔ اب ان ظالموں نے جب ان کے گھر کو گھیر لیا تو پانی کا اور کھانے کا ایک نوالا اور پانی کا ایک بوند بھی گھر میں جانے نہیں دیا۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اپنا سر اقدس کو نکال کر فرمایا یہاں علی ہے، یہاں سعد ہے۔ اس طرح جب آپ نے پکارا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلاؤ، تو اللہ اکبر یہ خبر جب دوڑتی ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تک پہنچی تو صحابہ نے یہ کیا کہ دیکھو اگر ہم جائیں گے تو وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو منع فرمایا ہے کہ میرے دور حکومت میں، دور خلافت میں مدینے کی سرزمین خون آلود نہ ہو۔ تو ہم یہ کرتے کہ حضرت ام سلمہ جو مومنوں کی ماں ہے، ہم خچر پر بٹھا کر ان کو ایک مشکزہ دیتے ہیں پانی کا، اور ہم کہیں گے کہ آپ جائیں، فوراً حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پانی آپ دے دیں، اس لیے کہ امہات المومنین کی وہ ضرور قدر کریں گے، وہ تعظیم کریں گے۔ اس بنا پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خچر پر بٹھایا گیا اور پانی کا مشکزہ جو ہے دے کر آپ کو بھیجا گیا۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب آپ کا خچر آیا تو ان ظالموں نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس خچر پر پانی کا مشکزہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پانی مل جائے گا تو
تو ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ مشتی سے جو ہے ٹوٹ گیا اور سارا پانی نکل گیا اس مشتی سے باہر، اور اللہ اکبر یہاں تک کہ خچر پر کسی نے ایک ضرب لگائی، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر گرتے گرتے بچ گئی۔ لوگوں نے یہ کہا اب اللہ اکبر قیامت برپا ہو جائے، اس لیے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اللہ اکبر یہ لوگ جو ہے بے ادبی کرنے لگے، تعظیم نہ کرنے لگے۔ پھر اللہ اکبر 40 دن گزر گئے، 40 دن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر 3 دن پانی بند تھا، لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 40 دن پانی بند تھا۔ فرق ہے اس میں انشاءاللہ، وہ فرق میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن 40 دن تک مدینے میں گھر میں رہنے کے باوجود بھی آپ کو کسی نے پانی نہیں دیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں دے دی تھی اور فرمایا تھا عثمان تو تلاوت کلام پاک پڑھتا ہوں گا، سورہ قیف کی تلاوت کرتا ہوں گا، اور جب تو شہید ہونے لگے گا تو تیرا خون کا پہلا قطرہ اللہ کو سورہ قیف کی ایک آیت پر جو ہے ٹپکنے والا ہوں گا، اور وہ آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تیرا بدلہ لینے کے لیے تیرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے عثمان تم روزے سے ہونا، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ افطار ہمارے ساتھ ہی کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، یاد رکھنا جس نے اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ شیطان کبھی بھی آپ کی شکل و صورت میں آ نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے اور اس کو گمانے کہ اللہ کے حبیب ہی ہے تو یقیناً اللہ کے حبیب ہی ہے، یقیناً اللہ کے حبیب علیہ السلام ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام خواب میں آ کے اللہ اکبر مدعی جافزہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے چکے۔ حضرت عثمان غنی اب خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے دروازے کی کنڈی کو کھول دیا اور کہا آؤ، آپ کو دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر میری، کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ جو کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کلام پاک لے کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک ظالم آیا، اس ظالم نے جو ہے آپ پر ایسے تلوار ماری کہ آپ کا ہاتھ جو ہے شہید ہو گیا، اور خون کا پہلا قطرہ اسی آیت پر جو ہے اللہ اکبر ٹپکتا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خبریں دی تھی، اللہ اکبر علم غیب کی خبریں دی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو جب شہید ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ وہی ہاتھ تھا جو تیرے محبوب کی وہی لکھا کرتا، یہ وہی ہاتھ تھا جس نے تیرے کلام پاک کو جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر آج تیری راہ میں یہ شہید ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کچھ ظالم اور آئے اور پھر جو ہے یکے بعد دیگرے آپ پر حملہ کرنے لگے، اور جب آپ زمین پر تشریف لے آئے تو ان ظالموں نے آپ کے سینے پر کودنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز لوگوں نے سنی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے آپ جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ان کے تعلق سے بات میں عرض کروں کہ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں تو جنت کے اندر زور سے بجلی کڑکے گی، زور سے۔ اہل جنت یہ کہیں گے یہ تو دنیا میں ہوتا تھا معاملہ، جب ہم دنیا میں تھے تو جو ہے بجلی کاٹتی تھی، جنت میں بجلی کا کیا کام؟ تو فرشتے کہیں گے یہ بجلی نہیں بلکہ یہ عثمان غنی اپنے جنت سے باہر نکلے ہیں اور جوتا پہنے ہیں، یہ جوتے کا نور ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جام شہادت سے سرفراز ہوئے اور آپ کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی، اور پھر جو ہے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آج بھی جو ہے آپ کا مزار مقدس جو ہے جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یاد رکھیے کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولا علی کا بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد حضرت خاتون جنت، اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسن اور پھر امام حسین۔ کچھ حضرات یہ کہیں گے یار کیا امام حسین کے نام پہ بلایا اور آپ نے کیا کیا بیان کر دیا۔ میں کو ترتیب ہے، اگر آپ کربلا کی کتابیں بھی پڑھیں گے نا مجلس میں، اب مجلس میں کا رواج تو بہت ختم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، وہ بیچارہ مجلس والا کتاب پڑھتا رہتا ہے اور بچے لوگ کھیلتے رہتے ہیں، کوئی بوڑھا کوئی نوجوان وہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اگر بیٹھتا بھی ہے تو 10 منٹ میں سو جاتا ہے۔
اور ایسی تقریریں جو ہوتی ہیں اسی کتابوں کے حوالے سے ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. صرف اتنا یہ ہے کہ ہم یہاں کتاب نہیں پڑھتے، اپنے حساب سے جو ہے بیان کرتے ہیں، لیکن آپ جب دیکھیں گے کتاب میں تو ایک جملہ بھی جو ہے آپ جو ہے کتاب کے برخلاف نہ پائیں گے. ہاں اگر ہم اپنے لینگویج میں کچھ بولتے ہیں تو بات الگ ہے. اس لیے اب وہ جو ہے محفلیں بہت کم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. میں عرض کروں گا اگرچہ محفلیں کم ہو رہی ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کو ہمت دیں. آپ ان کو ہمت دیں، مجلس جو پڑھ رہے ہیں ان کو ہمت دیں کہ آپ پڑھو، ہم بیٹھیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا نا تو ہمارے بچے ہماری حرکتیں دیکھ رہے ہیں، ہماری کرتوتیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے کہیں گے ہمارا بابا بھی نہیں پڑھتا تھا، محفل میں نہیں بیٹھا، ہم بھی کیوں بیٹھے. پھر اس طرح سے اللہ اکبر وہ ہم سے کٹے گا. اور کن سے جڑے گا پتہ ہے نا آپ کو؟ جو کہتے ہیں یزید امیر المومنین تھا، یہ کیوں ذکر حسین ہے؟ کیوں آپ سنی بھی ماتم کرنے لگے؟ لوگ آپ کو بہکانے کے لیے بھی کریں گے، لوگ آپ کو بہکانے کے لیے آپ سنی بھی ماتم. آپ سنی کو کیا آپ نے سینہ پھٹتے ہوئے دیکھا؟ رونا تو یہ میرے آقا کی سنت ہے. ہاں شہادت امام حسین کی خبر پر اللہ کے حبیب علیہ السلام روئے ہیں. آپ کو حدیث مبارکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے میں بتاؤں گا، لیکن بات آگے تو سنے. شہادت امام حسین کی خبر پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کربلا کی مٹی دی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا نواسا حسین شہید ہونے والا ہے. جب میرے آقا نے سنا تھا نا تو میرے آقا علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر رونا یہ تو میرے آقا کی سنت ہے. ہاں وہ ماتم کرتے وہ الگ بات ہے. ابھی کچھ معاملے ہو رہے ہیں، ہمارے سنی حضرات بھی رنگ ٹون یا زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ کا اسٹیٹس وہ جو ہے شیعہ لوگوں کے منقبتیں جو ہو رہی ہے اس پر رکھ رہے ہیں اور اس میں سینہ پٹنے کی آواز کھلی ہوئی سنائی دے گی. اب ایک بچے کا بہت ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، وہ طرح طرح کے شعر بولتے ہیں، ہمارے سنی بولتے ہیں یہ کہ وہ شیعہ یاد رکھتے. اور یہ شیعہ کتنے خطرناک ہے وہ ہمیں پتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ یہ ماتم کرتے ہیں کتنے خطرناک عقیدے رکھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والے شیعہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنے والے شیعہ ہیں. تو یاد رکھنا ایسے کئی جو ہے منقبتیں چل رہی ہے جس میں سینہ پیٹنے کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے واٹس ایپ پہ چینل آپ نہ لگائیں، نہ ایسے منقبت آپ شیئر کریں. جو ہمارے علماء اکرام نے لکھا ہے منقبت امام علی مقام رضی اللہ، اسی کو آپ جو ہے پڑھے، اسی کو جو ہے آپ اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں. جو چھاتی کی آوازیں آ رہی ہے چھٹ والی، آپ برائے کرم ہاتھ جوڑ کر میں عرض کروں گا ایسی منقبتوں سے آپ دور رہے. کیونکہ ماتم ہمارے اس میں حرام ہے، تو ماتم کی جو سینے کی آواز ہوتی ہے وہ سننا بھی ہمارے لیے بولو حرام ہے. تو یہ حرام چیزوں سے آپ برائے کرم دور رہے. اب کھڑے ہو جائیے. صلی اللہ علیہ وسلم.